محترم حضرات، انسان اس دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں کو جھیلتا ہے، مختلف قسم کے حوادث اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، مختلف قسم کی دقت و تکالیف کا سامنا کرتا ہے اور مختلف قسم کے نشیب و فراز کو برداشت کرتا ہوا، عبور کرتا ہوا وہ آخرت کے سفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب کے اندر انسان کی زندگی کے 3 اہم مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے اور 3 اہم مراحل کا ذکر کیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد آپ کو قوت و توانائی عطا کی، آپ کو جوانی عطا کی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر آپ کو جوانی عطا کرنے کے بعد آپ کو طاقت اور توانا بنانے کے بعد پھر سے اللہ رب العالمین آپ کو کمزوری کی طرف پھیر دیتا ہے اور بڑھاپا آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ خالق کے کائنات ہی وہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور رب ذوالجلال بہت زیادہ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو بھی چینج نہیں کر پاتا، اٹھنے بیٹھنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی مخلوق ہی وہ ذات ہے جس کے اندر اپنے آپ سے اٹھنے کی، اپنے آپ سے بیٹھنے کی، پیدا ہونے کے بعد طاقت نہیں رہ پاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر مخلوق کو دیکھ لیجئے، پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ مخلوق تھرکنا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے بیٹھنے اور اٹھنے میں تقریباً 1-1.5 سال کا وقفہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کمزوری کی حالت میں پیدا کرا، اس کے بعد پھر آپ کو قوت عطا فرمائی، جوانی آپ کو دی، جوانی میں انسان کو شعور دیا۔ جوان جب ہوتا ہے انسان تو اس کے اندر بات کو سمجھنے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قوت عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توانا عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر فہم اور سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی کے بعد پھر رب ذوالجلال آپ کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر سے رب ذوالجلال آپ کو کمزوری عطا کرنے لگتا ہے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز میں انسان دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی پریشانیاں گھیرنے لگتی ہیں، اس کو مختلف قسم کی بیماریاں جکڑنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے کر کے وہ پھر سے اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جس حالت میں اس کو رب ذوالجلال نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ بڑھاپا جب اس کو آ جاتا ہے، جب گھوسٹ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں رہتا، یہاں تک کہ اسے اٹھانے اور بٹھانے کی دوسروں کی ضرورت پڑنے لگتی ہے۔ جس طریقے سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دوسروں اس کو اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہی حالت پھر سے اللہ رب العالمین اس کو میسر کر دیتا ہے۔ لیکن ان تینوں مراحل میں سب سے بنیادی اور اہم مرحلہ ہے جوانی کا۔ رب ذوالجلال ہمیں جوانی عطا کرتا ہے، جوانی میں انسان کے اندر رب ذوالجلال شعور اور سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کی امیدیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، ہر کام کو کرنے کی اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ہر کام
کو وہ کر سکتا ہے، یہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی جوانی کو رب الجلال نے بڑی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ بے شمار آیتوں میں اور بے شمار احادیثوں میں رب الجلال نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جس قوم کے جوان باشعور اور اہل علم ہوتے ہیں، اس قوم کی ترقی کو رب الجلال ترقی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس قوم کے نوجوان سست ہوتے ہیں، جس قوم کے نوجوانوں کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، جس قوم کے نوجوان اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے رہتے ہیں، ایسی قوم کو رب الجلال ذلت و رسوائی مقدر کر دیتا ہے۔ اسی جوانی کو رب الجلال نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جوانی کی اہمیت کو واضح کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جوانی کی اہمیت کے تعلق سے فرمایا کہ انسان اگر اپنی جوانی کو رب الجلال کی عبادت میں گزارتا ہے، رب الجلال کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارتا ہے، اپنی جوانی کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، تو ایسے جوان شخص کو کل بروز قیامت کے دن رب الجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کہ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے میں ہوگا، لوگ بے تحاشا اور بہت زیادہ پریشان حال نظر آئیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ مرد بھی ننگے ہوں گے اور عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتی اما عائشہ کہ جب وہاں پہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، سارے بتہ ہوں گے، سارا محشر بپا ہوگا، اس وقت تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی۔ تو یاد رکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو بڑا اہم جملہ کہتے ہوئے کہا کہ عائشہ تم کہتی ہو کہ اس دن مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، عورتیں شرم کے مارے ان کی گردنیں نیچے ہوں گی، شرم کے مارے ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ سنو، اس دن کی خطرناکی کا یہ عالم ہوگا، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ عورتوں کو اپنی آنکھیں دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ یہ عالم ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹکنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیشانی تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے موقع پر رب الجلال ایک ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جس شخص نے اپنی جوانی رب الجلال کی عبادتوں میں گزاری۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو کہ اللہ رب الجلال 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو یہ جوانی بہت اہم ہے۔ اس جوانی کو اگر ہم نے رب الجلال کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا تو انشاءاللہ ہم بھی انہی میں سے ہوں گے جن لوگوں کو رب الجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اس جوانی میں اگر آپ نے عبادت کی، اس جوانی کا عبادتوں کا دار و مدار بڑھاپے کی عبادتوں میں ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، لیکن جب آپ کو بڑھاپا آیا، آپ ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ آپ کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے اندر ذکر و اذکار کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رب الجلال آپ کو ذکر و اذکار کرنے کا ثواب دے گا، آپ کو آپ کی نمازوں کا ثواب دے گا۔ کیونکہ آپ نے اپنی جوانی کو رب الجلال کی عبادتوں میں گزارا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں نہیں گزارا، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جوانی کو آپ نے نہیں گزارا، اور بڑھاپے میں جب پہنچے آپ اور آپ کو ایسا موقع
نصیب ہو گیا کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عبادت کرنے کی طاقت اور سکت باقی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی جوانی لایانی چیزوں میں گزار دی، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نوجوان، یہ امت کے یا قوم کی ترقی کے لیے ہی جو نوجوان بڑے ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے پیار اللہ رب الجلال نے سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کا تذکرہ کیا، جن نوجوانوں نے برملا حکومت وقت کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے رب الجلال کی توحید کا اقرار کیا اور رب الجلال کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص عليك بنبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللہ رب الجلال کہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آمنوا بربهم، جن لوگوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، تو ان لوگوں نے جب رب پر ایمان لایا تو ہم نے ان کی ایمان میں اور پختگی پیدا کر دی، ان کی ہدایت پہ ہم نے اور ان کو مضبوط بنا دیا۔ سورہ کہف میں نوجوانوں کا تذکرہ رب الجلال نے ذکر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ دقیانوس ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، اس بادشاہ نے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا جائے اور غیروں کے نام پر نظر و نیاز کی جائے۔ لیکن وہ نوجوان، چند نوجوان تذکرہ ملتا ہے کہ وہ نوجوان 9 تھے، ان نوجوانوں کو رب الجلال نے القاء کیا، ان کے ذہن میں بات ڈالی اور یہ بتایا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری ساری چیزوں کو دینے والا اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے۔ تو وہ لوگ گاؤں سے تھوڑا باہر نکل کر دوسری جگہ دور کسی وادی میں وہ لوگ رب الجلال کی عبادت کرنے لگے، رب الجلال کی توحید کا وہ لوگ لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جب لوگوں کو پتا چلا، ان کی یہ دعوت دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچی، لوگوں کو پتا چلا کہ فلاں جگہ میں کچھ نوجوان ہیں اور وہ نوجوان رب الجلال کو ایک مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب بادشاہ وقت کو ان جوانوں کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے، جب نوجوانوں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا جاتا ہے، وہ نوجوان آتے ہیں، وہ نوجوان بادشاہ وقت کے سامنے، ساری حکومت کے سامنے ایک برملا اعلان کر دیتے ہیں کہ رب الجلال ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزیں رب الجلال ہمیں دیتا ہے، تو ہم عبادت بھی اسی کی کریں گے۔ کہ نوجوان ہی کسی قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور کسی قوم کی طاقت ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں کا تذکرہ رب الجلال نے سورہ کہف کے اندر کیا ہے۔ بالآخر ان نوجوانوں نے ڈرا نہیں اور بادشاہ وقت کے سامنے رب الجلال کی توحید کو پیش کر دیا، اور بادشاہ وقت سے ڈر کر یا وہاں کے مشرک لوگوں سے ڈر کر وہ لوگ کسی غار میں چلے گئے اور اس غار میں رب الجلال نے ان کو نیند دے دی اور تقریباً 309 سال تک کے وہاں وہ لوگ سوتے رہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب الجلال نے سورہ یونس کے اندر اس کا نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن یہی نوجوان ہوتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ فرعون کے ظلم و جور سے وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، برملا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوان ہی تھے، انہی نوجوانوں نے سب سے پہلے انبیاء پر ایمان لایا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جس وقت جنگ بدر قائم ہوتی ہے، جنگ بدر چھڑ جاتی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان غالباً 14-15 سال کی عمر کی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جوانی میں انسان ہر چیز کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو یہ جوانی بڑی اہم، جوانی رب الجلال نے ہمیں جو دی ہے بڑی اہم ہے۔ تو وہ نوجوان 2 شخص معاذ اور معوذ، یہ دونوں شخص جنگ بدر قائم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہ دونوں نوجوان بچے آتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جھکا کر پوچھتے ہیں، اے چچا جان، ہم نے ہماری امی جان سے سنا ہے کہ ابو جہل ایک شخص ہے، وہ میرے نبی جناب محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اے ابو جان، اے چچا جان، آپ بتا دیجیے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل سامنے اونٹ پر دکھتا ہے، اونچا شخص ہوتا ہے، بھاری بھرکم شخص ہوتا ہے، اشارہ کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ دیکھو وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں بچے چیتے کی طرح جھپٹتے ہیں اور اس کو زمین میں گرا دیتے ہیں اور ادھورا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان ہی شخص سے جب یہ ایمان لاتے ہیں تو لوگ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام برملا لوگوں کے سامنے کھل کر نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ایمان نہیں لایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لوگ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی شباب پر ہے، جن کی جوانی ابھی عروج پر ہے، جب وہ ایمان لاتے ہیں تو سارے کے سارے صحابہ اکرام لوگوں کے سامنے کھلا کھلا نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جوان ہی تھے جس وقت انہوں نے بادشاہ حکومت سے اور بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی اور توحید کا ڈنکا بجا دیا، اپنے باپ آزر کے پاس توحید کی دعوت پیش کی، اس وقت کے بادشاہ کے پاس توحید کی دعوت پیش کی۔ آپ کے والد نے تو یہ کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہیں آتا تو میں تجھے پتھر سے مار دوں گا، پتھر سے مار مار کر تجھے رجم کر دوں گا۔ بادشاہ وقت نے یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہیں آتا ہے تو تجھے آگ میں جلا دیا جائے گا۔ بلاخر وہ جوان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلاتے رہتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، وہ بادشاہ وقت سے اکیلے تنہے تنہا ٹکر لے لیتے ہیں، بلاخر انہیں آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جس کو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے؟ بھری آگ میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال صحیح سلامت ان کو نکال لیتا ہے اور ان کی سنت کو جسے ہم قربانی کا نام دیتے ہیں رہتی دنیا تک کے انہیں باقی رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر یہ ابھی جوان ہے، جوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کی ابتدا ہے، اس وقت جنگ خندق کا موقع ہے، پورے مشرکین اور دیگر ممالک کے لوگ کفار اور یہود و نصارہ سارے کے سارے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جنگ خندق کا موقع ہے، عمرو بن عبد ود یہ خندق کو پھلان کر آگے آ جاتا ہے اور برملا یہ اعلان کر دیتا ہے حلمی مبارد کوئی ہے جو مجھ سے لڑنا چاہے، حلمی مبارد کر کے یہ نعرہ پیش کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام کے درمیان سخت طاری ہو جاتا ہے کیونکہ عبد الرحمن بن عبد ود یہ بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے، مشرک شخص ہوتا ہے، مشرکوں کی جانب سے یہ آتا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی جوان ہے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، اس کو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے، تو وہ اسلام قبول نہیں کرتا، پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہوگا نہیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تو میدان بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو آپ میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ علی ابھی تم ناتوا ہو، تم تجربے کار نہیں ہو، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، تم ابھی جوانی کی عمر میں ہو، تمہیں ابھی تجربہ نہیں ہے، کس طریقے سے تلوار چلایا جاتا ہے، کس طریقے سے لڑا جاتا ہے ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا لیکن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کود جاتا ہے، اونٹ سے نیچے کودتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لپکتے ہیں اور دونوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوتی ہے اور دیکھتی دیکھتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو یہ جوانی بڑی اہم ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے جس مذہب کے ماننے والے یا جس مذہب کی تاریخ اتنی تابناک، اتنی روشن ہے کہ قیامت تک اس تاریخ کے ذریعے سے ہم فخر کرتے رہیں گے، لیکن آج اسی مذہب کے ماننے والے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ اس کی حیثیت موجودہ وقت میں سیلاب کے اوپر بہنے والے پورے کرکٹ کی طرح ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالا طاق رکھ دیا ہے، ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو جاننا اور اس کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ہمیں ایمان اور احساس اور اسی طریقے سے دین کی بنیادی باتوں سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ تو آج ہماری حالت ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے رب ذوالجلال نے بنا دی ہے۔
تو محترم دوستو، اس جوانی کو ہمیں، یہ جو جوانی رب ذوالجلال نے دی ہے، اس جوانی کو ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جوانی کو بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو آپ غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، آپ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوانی کا مرحلہ دیا، اس جوانی کو آپ غنیمت جانیے، اس جوانی کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریے، اس جوانی کو آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ادائیگی اور اس کو پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت میں آپ گزاریے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ ہو سکتا ہے رب الجلال آپ کو بڑھاپا ایسا نصیب کرے کہ آپ اٹھنے بیٹھنے کے، آپ کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہ پائے۔ اس لیے آپ کو جوانی جلتی ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ ہم بڑھاپے میں رب الجلال کی عبادت کر لیں گے، بڑھاپے میں ہم رب الجلال کو راضی کر لیں گے۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی مرحلے کی عبادت رب الجلال کو ہے تو وہ اسی جوانی کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لایا کہ آپ بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لیجئے اور یہ جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرَاغَ قَبْلَ الشُّغْلِ، کہ آپ کو رب العالمین نے خالی وقت دیا ہے قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں، کسی کام میں آپ مشغول ہو جائیں اور آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا موقع نہ مل پائے، کسی ایسی آفت آپ پر آ جائے جس آفت کی وجہ سے آپ کے اندر آپ کے پاس ٹائم نہ رہ پائے، تو آپ اس خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، آپ آ کر 10 منٹ مسجد میں لگائیے، رب الجلال کو دن میں 5 وقت یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت رب الجلال نے دیا ہے، یہ آپ کا خالی وقت قبل اس کے کہ آپ کسی پریشانی میں پڑ جائیں، قبل اس کے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں اور آپ کو اللہ کی بات کرنے کا موقع نہ مل پائے، اس سے پہلے آپ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب الجلال کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز فرمایا وحیاتک قبل موتک، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت جانیے موت کے آنے سے پہلے۔ یہ زندگی بڑی انمول ہے، یہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، اس زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے، آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے رب الجلال کو راضی کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ 70 یا 80 سال کے درمیان اس دنیا سے چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ انسان جیے گا 80 سال، 100 سال، 120 سال، اس کے اندر انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کو آپ غنیمت جانتے ہوئے جو بڑی زندگی ہے، جو قوی زندگی ہے، جس کا صرف ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، میرے بھائیوں اس مختصر سی زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، صرف اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو رب الجلال آپ کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس جنت کا کیا کہنا، جہاں تک آپ نظر اٹھائیں گے آپ کا ہی علاقہ شمار کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اسی طریقے سے آخری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، کہ آپ اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ اللہ رب الجلال نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، رب الجلال نے آپ کو توانا بنایا ہے، اس جوانی دور میں آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی جوانی کو رب الجلال کی عبادت میں لگا کر بیماری میں مبتلا ہونے
سے پہلے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. یہ جوانی ہے, آپ لمبا سجدہ کر سکتے ہیں, اس جوانی میں آپ لمبا رکوع کر سکتے ہیں, اس جوانی میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں, اس جوانی میں آپ تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ کو اللہ رب الجلال کسی مرض میں مبتلا کر دے, قبل اس کے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے, اس سے پہلے جتنی طاقت ہو اتنی طاقت کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. وہ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اور اپنی مالداری کو فقیری کی آنے سے پہلے غنیمت جان لیجیے. انسان کو رب الجلال مختلف مراحل سے گزارتا ہے. ہوتا ہے کبھی اللہ رب العالمین خوشیاں نصیب کرتا ہے, کبھی اس کو غمی نصیب ہوتی ہے, کبھی مالداری نصیب کرتا ہے, تو کبھی اس کے اندر محتاجگی پیدا کر دیتا ہے. تو محتاجگی کے آنے سے پہلے آپ کو اللہ نے جو بھی دولت دی ہے اس دولت کو رب الجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دولت کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی خدمت میں لگائیے. اس دولت کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان کو صرف کیجیے, اس کو خرچ کیجیے, تاکہ یہ بینک بیلنس آپ کو آخرت میں کام آئے. تو اللہ نے آپ کو جو بھی دولت دی ہے اس دولت کو فقیری کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لیجیے. ہو سکتا ہے رب الجلال آپ کو ایسے مرحلے میں پہنچا دے آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو, آپ چاہیں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خرچ نہ کر پائے. اسی وجہ سے آپ کو ابھی اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو تھوڑا بہت اس کا صدقہ و خیرات کیجیے. یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی کہ جوانی کو آپ غنیمت جان لیجیے بڑھاپے سے پہلے. اسی طریقے سے جب میدان محشر وفا ہوگا, سارے لوگ اکٹھا ہوں گے, سارے لوگوں کی پیشی ہوگی, اللہ رب الجلال نیچے آئے گا, رب الجلال سامنے ہوگا, سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس وقت انسان سے ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے, اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے تو انسان کے اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں پائے گا. ان 5 سوالوں میں سب سے پہلا جس چیز کا سوال کیا جائے گا ان میں اسی جوانی کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5, عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. یہ 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ان عمره فيما افنى, اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ رب الجلال کے سامنے اس کو اس سوال کا جواب دینا ہے. اگر آپ جواب نہیں دے پائیں گے, جب تک آپ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں آپ وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے, آپ کو قدم اپنے ہلانے کی بھی توفیق نہیں ہو پائے گی. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتایا آپ کی عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں فنا کیا, اس کو کہاں گزارا, آپ کو اتنی زندگی دی تھی, اس زندگی کو تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارا یا نہیں, اس کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا. تو میرے بھائیوں اس سوال کا جواب ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے پاس اپنے عمر کے تعلق سے کیا جواب دینا ہے اس کا مکمل بایو ڈاٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس سوال کا جواب کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. آپ کی عمر کہاں گزر رہی ہے, ان ساری چیزوں کو آپ کو رب کے سامنے رکھنا ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بتایا وَإِن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, آپ کی جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا, اس جوانی کو کن کاموں میں گزارا, یہ جو جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے لایانی چیزوں میں گزارا یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا. میں نے جو طریقہ بتایا یا میں نے جن واجبات کا حکم دیا ان واجبات کو تم نے کرا یا نہیں. یہ جوانی جو دی تھی اس جوانی میں میں نے طاقت و قوت دیا, اس جوانی میں میں نے تمہیں مال و دولت دیا, اس جوانی میں میں نے تمہارے اندر شعور اور سمجھ پیدا کیا. تو یہ جوانی جو دی ہے اس جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کیا, کہاں گزارا, اس جوانی کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کہ میں نے تمہیں مال دیا, اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا, آیا اس مال کو تم نے حلال طریقے سے کمایا, حرام طریقے سے کمایا. میں نے تمہیں مکمل طور پر صحت مند بنایا تاکہ تم مال بھی کما سکو, باہر نکل کر کچھ حاصل کر سکو. تو تم نے جو مال کمایا ہے اس مال کو کس ذریعے سے تم نے کمایا. میں نے تمہارے سامنے حرام ذریعے بھی رکھا, حلال ذریعے بھی رکھا اور بتا دیا اس ذریعے سے اختیار کرو گے تو حرام کمائی تم کماؤ گے, اس ذریعے سے اختیار کرو گے تو
حلال کمائی تم کماؤ گے تو یہ جو مال کمایا تم نے کون سا ذریعہ اختیار کیا، حلال ذریعہ اختیار کیا یا حرام ذریعہ اختیار کیا، اس سوال کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب مال کمایا تو من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور جو تم نے مال کمایا تو اس کو خرچ کہاں کیا۔ چلیے تم نے حلال طریقے سے مال کما لیا تو اس مال کو تم نے اپنی تجوریوں میں سنبھال کر رکھا کہ اسے خرچ بھی کیا، اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک تو مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دونوں سوال ہیں اور ان دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو ہمیں مال بھی حلال طریقے سے کمانا ہے اور اسے خرچ بھی حلال ہی طریقے سے کرنا ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب بھی ہمیں دینا ہے۔ اور آخر میں جو سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ آپ نے جو بھی جانا، جس ذریعے سے بھی تم نے جانا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی، آپ کو بتائی گئی، ان پر تم نے کتنا عمل کیا۔ کوئی بھی شخص ایک عالم ہے، یہاں سے بیان کر رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ اس عالم کی بات سن رہے ہیں، وہ عالم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ کے کانوں تک اس کی بات جا رہی ہے اور آپ اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اور سننے کے بعد آپ اس کو صرف مسجدوں تک محدود رکھتے ہیں، تو اس سوال کو سامنے رکھیے کہ آپ نے جو بھی سنا ہے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ تم نے ان باتوں پر کتنا عمل کیا۔ تو ہم جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق سنتے ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، تبھی جا کر ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی بات ہمیں چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے معلوم ہو، چاہے وہ جلسے کے ذریعے سے معلوم ہو، چاہے وہ درس کے ذریعے سے معلوم ہو، جو بھی باتیں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی معلوم ہوتی ہیں ان باتوں پر تمہیں پہلے عمل کرنا ہے، سنتے ہی فوراً عمل کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے صحابہ سے سیکھیے۔ صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے پاس ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک لقمہ بھی لینا لے کر کھانا رہتا تھا تو پہلے اللہ کے نبی سے پوچھتے، اللہ کے نبی یہ لقمہ میرے لیے کھانا درست ہے یا نہیں، یہ لقمہ میرے لیے کھانا جائز ہے نہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں اس کام کو کرنا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہاں اس کام کو آپ کو کرنا ہے، تو جیسا اللہ کے نبی نے بولا ویسے اس کام پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی ہم سنیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں جس طریقے سے بھی ہمیں معلوم ہو، جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں پر ہم فوراً عمل کریں۔ میرے بھائیوں، کس طریقے سے لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، علماء کرام آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے والدین آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے بڑے آپ کو سمجھاتے ہیں، تو جو بھی باتیں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بتائی جاتی ہیں ان باتوں پر ہمیں پہلے عمل کرنا ہے۔ محترم دوستوں، بتانا مقصود یہ تھا کہ رب الجلال نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو آپ غنیمت جان لیجئے۔ آپ سوچئے، آپ جو وقت گزار دیا، جو جوان ہے وہ سوچے کہ میں اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزار رہا ہوں۔ کوئی جوانی سے آگے بڑھ گیا ہے تو اب سوچے کہ مجھے آگے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جو اس سے آگے بڑھ گیا تو وہ پیچھے کی زندگی کو بھول کر کے وہ آپ آگے کی زندگی کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ غفور رحیم ہے، آپ اس سے معافی مانگی بالکل معاف کرے گا، لیکن نا امید نہ ہوئیے گا۔ آپ ابھی سے اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ رب الجلال بڑا غفور رحیم ہے، وہ آپ کی ہر گناہ کو، ہر برائی کو مٹا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کر لیجئے، آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ جو بھی زندگی ہمارے پاس ہے وہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو ضائع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم نے اپنی زندگی اب تک جیسی بھی گزاری، آئندہ کی زندگی کو تیری رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تو نے ہمیں جوانی دی ہے، اس جوانی کو تو ہمیں تیری عبادت کرنے کی، اس جوانی کو تیری عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں جو بزرگ ہیں، پریشان حال ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بھی حضرات بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے العالمین، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمارے کو معاف فرما دے، بے شک تو غفور رحیم ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔